اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مبارک۔ ناظرین گرامی، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی اور تحقیقی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ناظرین گرامی، حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید اور اسلامی روایات میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ایمان، صبر اور اللہ رب العزت کی قدرت کی ایک شاندار مثال ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عمران اور حضرت بینا علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ آپ کی والدہ نے اللہ رب العزت سے دعا کی تھی کہ اگر ان کے ہاں اولاد ہوتی ہے تو وہ اللہ کی عبادت میں اسے وقف کر دیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کی۔ حضرت بینا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی کو خاص رحمت سے نوازے اور ان کی خاص حفاظت فرمائے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش حضرت زکریا علیہ السلام کے زیر سایہ ہوئی، جو ان کے حالوں اور جلیل القدر نبی تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے بیت المقدس میں اپنا وقت گزارا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہی اور ایک نیک عورت اور پاکیزہ عورت کے نام سے مشہور ہوئی۔ اللہ رب العزت نے ان پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرمائیں اور ان کو بچپن ہی سے روحانیت حاصل ہوئی۔ ایک دن حضرت مریم علیہ السلام مشغول عبادت تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کر آئے۔ آپ نے آ کر کہا، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں اور اللہ رب العزت نے آپ کو ایک خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹے سے نوازے گا جس کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہوگا۔ یہ سن کر حضرت مریم علیہ السلام حیران ہو گئیں اور کہا، میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ تو مجھے کسی مرد نے چھوا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ اللہ کا حکم ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام نے معجزاتی طریقے سے کسی بھی مرد کے چھوئے بغیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ جب ان کی ولادت ہوئی تو لوگوں نے ان پر طرح طرح کے الزامات لگائے، لیکن حضرت مریم علیہ السلام صبر و تحمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتی رہی۔ ولادت کے وقت آپ ایک ویران جگہ پر تھیں۔ کھجور کے درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ایک چشمہ جاری کیا اور کھجور کے درخت کو ہلا کر ان کو تازہ کھجوریں فراہم۔ جب حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر واپس آئیں تو لوگوں نے ان پر طرح طرح کے الزامات لگانا شروع کر دیے، ان کی پاکیزگی پر سوال اٹھانا شروع کر دیا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزاتی طریقے سے بچپن میں ہی بات کی اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا، اس نے مجھے مبارک بنایا اور مجھے زکوٰۃ کی تاکید کی۔ یہ سن کر لوگوں کی زبانیں بند ہو گئیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کا معجزہ ظاہر ہو گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو قرآن پاک میں بلند مرتبہ اور مقام حاصل ہے اور تمام عورتوں میں افضل قرار دیا گیا ہے، اور ان کا ذکر قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں کیا گیا ہے۔ خاص طور پر سورہ مریم میں ان کی پاکیزگی اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کا ذکر تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت میں عزت دی اور قیامت تک ایک مثال بنا دی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی ایمان اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم مثال ہے۔ ان کا واقعہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور توکل کی ایک شاندار علامت ہے۔ ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔